اور جو کچھ بھی حاصل کیجئے وہ رزق حلال ہو، رزق حرام نہ ہو۔ جائز ذریعے سے رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ اسی میں برکت دے گا اور آپ کی غریبی دور ہو جائے گی، آپ مالدار بن جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ، رسول کا وعدہ، امام کا وعدہ۔ دوسری بات یہ کہی ہے کہ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہو تو دوسروں کے سہارے پہ دولت مند بننے کی کوشش نہ کرو۔ امام نے، رسول نے آپ کو بالکل واضح طور پر پیغام دیا ہے، خود اپنے بارے میں کہا ہے، اگر تم ہم سے مانگو گے تو ضرور دیں گے، اگر مانگو گے ضرور دیں گے، مگر ہماری خواہش یہ ہے، ہماری خوشی یہ ہے کہ خود محنت کرو، مزدوری کرو، ہم دعا کریں گے اور اللہ کے فضل سے تم مالدار ہو جاؤ گے۔ مانگنے کو منع کیا ہے، امیروں سے کہا ہے، دولت مند لوگوں سے کہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس رزق ہے بطور امانت ہے، لہذا غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کو ادا کرو۔ مگر جتنے دنیا کے غریب ہیں، فقیر ہیں، یتیم ہیں، اسیر ہیں، ان کو کہا کہ مانگنے کے لیے ہرگز مت جاؤ۔ دیکھیے مالداروں سے کہا خود دو، پہنچا کے آؤ، خود مانگنے کے لیے منع کیا کہ اس میں تمہاری ذلت ہے، چاہے کیسا بھی برا وقت آ جائے، مگر مانگنے کے لیے کسی دولت مند کے دروازے پر نہ جانا، کسی امیر کے دروازے پر نہ جانا۔ امیر کو حکم دیا کہ تم جاؤ۔ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں سب ہماری بینک میں چلا جائے، تجوری میں آ جائے، جو بچ گیا اسی کو ہم کہتے ہیں سال کا فائدہ ہے۔ یہ جتنی دولت بچی ہے وہ ہمارا فائدہ ہے، خرچ کرنے کے بعد اتنا بچ گیا، پچھلے سال 50,000 تھے، اس سال 2 لاکھ ہے، تو یہ فائدے کے مانے جاتے ہیں۔ امام نے اپنی حیات طیبہ میں کئی مرتبہ ایک سال میں اپنے پورے گھر میں جو کچھ بھی تھا سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا، یتیموں، بیواؤں، غریبوں میں تقسیم کر دیا، اپنے گھر میں ایک دانہ بھی بچا کے نہیں رکھا۔ ایک صحابی نے آگے کہا کہ مولا اپنے لیے کچھ تو بچا کے رکھ لیا ہوتا، یہ تو سراسر گھاٹا ہے کہ آپ نے سب کچھ دے دیا۔ تو امام نے کہا تم کیا جانو گھاٹا کسے کہتی ہیں اور فائدہ کسے کہتے ہیں؟ تم یہی تو سمجھتے ہو جو بچ گیا وہ فائدہ ہے، جو خرچ ہو گیا وہ گھاٹا ہو گیا، مگر یہ فکر غلط ہے۔ جو خزانہ پروردگار میں جمع ہو گیا صرف وہ فائدہ ہے، اور جو تم نے یہاں خرچ کر دیا وہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ جو خزانہ پروردگار میں جمع ہو گیا بس وہ فائدہ ہے، اور جو یہاں رہ گیا وہ صرف گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اس کا حساب میدان محشر میں دینا ہی پڑے گا، دینا ہی پڑے گا۔ امام نے بالکل واضح طور پر ہماری قوم کو یہ حکم دیا۔ دروازے پر ایک سائل نے آواز دی، مولا میں غریب ہوں، فقیر ہوں، سائل ہوں، آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ امام اس وقت دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے، اہل خانہ دسترخوان پر آ چکے تھے، مولا بسم اللہ کہہ کے لقمہ توڑ چکے تھے، تبھی سائل کی آواز آئی، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، سائل ہوں، مدد کے لیے آیا ہوں۔ مولا کائنات نے اپنے لقمے کو دسترخوان پہ رکھ دیا۔ اس نے کہا مولا میں سائل ہوں، غریب ہوں اور آپ کا شیعہ ہوں، آپ کو سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مولا نے وہ لقمہ جو توڑا تھا وہ دسترخوان پہ رکھ دیا اور بے چین ہو کے کھڑے ہو گئے۔ ارے میرا شیعہ، یہ نہیں کہا کہ میرا دروازے پہ کوئی غریب آیا ہے، کوئی سائل آیا ہے، کوئی یتیم آیا ہے، نہیں، یہ کہتے ہوئے مولا دروازے کی طرف دوڑے، ارے میرا شیعہ آیا ہے، ارے میرا شیعہ آیا ہے، ارے میرا شیعہ آیا ہے۔ دروازے کو کھولا اور دروازے کو کھولنے کے ساتھ ایک دم اسے سلام کیا۔ آج تک آپ کے دروازے میں جتنے فقیر آئے ہیں کسی فقیر کو آپ نے سلام کیا ہے؟ یہ آپ کا مولا ہے کہ سائل کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ مولا کو سلام کرے، بلکہ مولا نے دروازہ کھولنے کے بعد اس سے قبل کہ وہ مولا کو سلام کرے مولا نے اسے سلام کیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اے مولا کے چاہنے والوں، اے شیعان حیدر کرار، مجھے بتاؤ آج تک کسی غریب کو، کسی سائل کو، کسی فقیر کو سینے سے لگا کے تم نے پیشانی پر بوسہ دیا ہو؟ یہ سیرت مولا کائنات ہے کہ غریب کو اپنی غریبی کا احساس نہ ہو، اس کو سینے سے لگا کے پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ دسترخوان پر لے کر آئے، اپنے بازو میں دسترخوان پر بٹھایا اور اس کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ جب اس کی طبیعت سیر ہو گئی تو مولا نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ دھلائے
اور جب وہ جانے پر آمادہ ہوا تو مولا نے اس کو اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ کئی پشتوں کے لیے اسے کافی تھا، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس کے بعد میرا مولا اسے خدا حافظ کہنے کے لیے دروازے تک گیا۔ آج تک شیعان حیدر کرار مجھے بتاؤ کہ کسی فقیر کو اتنی عزت ہمارے دروازوں پہ ملی ہے؟ مولا دروازے تک گئے اسے رخصت کرنے کے لیے، بڑے عزت و احترام کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ ایک صحابی نے کہا مولا وہ مانگنے آیا تھا، وہ مانگنے والا ہے، آپ دینے والے ہیں، سلام کرنا اس کا کام ہے، آپ الٹا اسے سلام کر رہے ہیں۔ عزت و احترام کرنا اس کا کام ہے، عزت و احترام آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیے صحابی وہی فکر ہے، ٹیڑھی فکر جو ہمارے گھروں میں پنپ رہی ہے، یہ 1400 سال پہلے پیدا ہو گئی تھی۔ صحابی نے مولا سے کہا مولا اس نے وہ لینے والا ہے، آپ دینے والے، اس کا ہاتھ نیچے ہے، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لہذا سلام وہ کرے، عزت و احترام وہ کرے، آپ الٹا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تم کیا جانو، تم کیا جانو کہ عزت کسے کرنی چاہیے اور کسے نہ کرنی چاہیے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے دینے کے بعد اسے احسان کیا؟ مولا نے دیکھیے فکر بدل دی۔ ہر آدمی سوچتا ہے میں کسی غریب کو دے رہا ہوں تو احسان کر رہا ہوں، اس کی 7 پشتوں پر احسان کر رہا ہوں۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ٹوک دیتے ہیں کہ ابھی پرسوں ہی تو آئے تھے، ہم نے تمہاری مدد کی تھی، پیسہ لے کے گئے تو ٹھیک ہوا، اب ذرا 2 دن میں وہ پیسہ ختم ہو گیا تو ہمیں برا بھلا کر رہے ہو، ہمارے سامنے گردن اٹھا کے کھڑے ہو۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہماری فطرت ہے یہ۔ لیکن مولا نے کہا تم کیا جانو کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تم یہی سمجھتے ہو کہ اس نے ہم سے لیا ہے اور ہم نے اس کو دیا ہے تو ہم نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ مولا نے کہا نہیں، میں نے اسے دے کر احسان نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے میرے دروازے سے آ کے جو لے لیا ہے اس نے میری پشت پر احسان کیا ہے۔ احسان دینے والا نہیں کرتا، احسان لینے والا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے مولا نے کہا ارے یہ نہ کوئی کمیشن لے رہا ہے نہ کچھ لے رہا ہے، اس دنیا کی دولت کو اس دنیا میں منتقل کر رہا ہے، تو یہ احسان میں نے کیا یا اس نے کیا ہے؟ آج یہاں رہتے ہیں، آپ ہیں تو یو پی ہی کے رہنے والے یا بہار کے رہنے والے ہیں، اپنے گھر پیسے بھیجتے ہیں، حوالے کے ذریعے سے بھیجتے ہیں یا بینک کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، جس ذریعے سے بھیجتے ہو کمیشن دینا پڑتا ہے، چاہے کم دینا پڑتا ہو یا زیادہ دینا پڑتا ہو، کمیشن بہرحال دینا پڑتا ہے۔ تو کمیشن دینے کے بعد آپ پیسے ادھر سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرتے ہیں۔ اور مولا نے کہا یہ فقیر جو تمہارے دروازے پر آیا ہے، سوچو تمہارا کتنا بڑا محسن ہے کہ تمہارے پیسے کو اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل کر رہا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ 1000 دو گے اسے 10,000 واپس ملے گا، اس کے باوجود نہ تم سے کمیشن مانگ رہا ہے نہ تم سے محنت و مزدوری کے پیسے مانگ رہا ہے، وہ مفت میں تمہارے پیسے ادھر منتقل کر رہا ہے۔ تو بتاؤ تم نے دے کر احسان کیا ہے یا اس نے لے کر تم سے احسان کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔